امیر صاحب کا بیان ہوگا، آپ حضرات پوری دل جمعی کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ علماء کرام نے اس بات کو ناجائز اور حرام لکھا ہے کہ اگر آدھی ادھوری بات سنی گئی اور مجلس چھوڑ دی گئی، اس کے بعد اس مجلس کا حوالہ دے کر کوئی بات کہنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی شخص یا کوئی آنے والا مہمان ہو، بزرگ ہستی ہو، جب بھی کوئی بات کہیں، از اول تا آخر ان کی بات ہم سنیں، تبھی ہمارے اور آپ کی یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے کہ ہم اور آپ محتاج ہیں، اور محتاج بن کر کے ہی جب ہم اور آپ اپنے آپ کو لگائیں گے اور اپنی حاضری درج کرائیں گے، تبھی ہمیں اور آپ کو کچھ ملے گا۔ علامہ شیرازی نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ منت منے میں خدمت سلطاں ہمیں کنی، منت شنا سزو کے بخدمت بداشتت، کہ اگر کسی بادشاہ نے ایک آدمی کو اپنی خدمت میں رکھ لیا ہے تو اس آدمی کی یہ فضیلت نہیں ہے۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت مہان آدمی ہوں کہ بادشاہ نے مجھے اپنی خدمت کے لیے لگا لیا، بلکہ بادشاہ کا احسان سمجھنا چاہیے کہ بادشاہ نے اپنی تمام رعایا میں اس ایک آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ تو جب دنیا کے بادشاہوں کے تعلق سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، تو اللہ رب العزت جو بادشاہوں کے بادشاہ اور احکم الحاکمین ہیں، اگر ہمیں اللہ کے تعلق سے اور اللہ کے دین کی نسبت سے بیٹھنے کا موقع ملا ہے، تو میرے بھائیوں یہ اللہ کا ہم پر بے انتہا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے۔ اس لیے پورے سکون و وقار کے ساتھ، اقتداریت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ پوری بات سنیں اور دعا کے بعد ہی اٹھنے کا ماحول بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، وقال اللہ سبحانہ وتعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی مشغولی سے نکالا، کیونکہ ہم سب مشغول ہیں۔ ہماری مشغولی سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نکال کر اللہ اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جتنی دیر بھی ہم بیٹھیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہلوا دے جس سے میرا بھی نفع ہو اور آپ سب کا بھی نفع ہو۔ دعا کریں کہ اللہ کام کی باتیں کہلوا دے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے میرے محترم بزرگوں، دوستو، سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔
سب سے پہلا کام ہے۔ اگر ہمارے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، تو پھر ہم وہی کریں گے جو ہم کر رہے ہیں، ہم وہی کریں گے جو ہم کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ پوری کی پوری انسانیت کفر کے دلدل میں ڈوب جائے، پوری کی پوری انسانیت کفر کے دلدل میں ڈوب جائے اور ایک ایمان والا سے باقی رہے، ایک ایمان والا، تو پوری کائنات کے انسانوں کے بارے میں اس مسلمان سے سوال ہوگا کہ تم نے سب کو کفر سے نکالنے کے لیے کیا کیا؟ اور پوری عالم کے انسان اگر ایمان والے ہیں اور ایک بندہ بے ایمان ہے، پوری انسانیت سے اس بے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم سب نے اس کے بارے میں کیا سوچا، کیا جستجو کی۔ اس لیے ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ علامہ فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے، نوسیرواں بادشاہ کا، کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ میں شکار کے لیے نکلا اور باغات میں جنگل میں جا کر لشکر سے بادشاہ بچھڑ گیا۔ وہ بھٹکتا ہوا بادشاہ جو ہے ایک باغ میں پہنچا، اس باغ کے اندر ایک مالی تھا اور بادشاہ کی ایسی حالت ہو گئی تھی، تھکن کے مارے، پیاس کے مارے، کہ دم گھٹا جا رہا۔ اس نے بادشاہ نے کہا، نوجوان اگر ایک گلاس پانی مل جائے تو میری جان بچنے کا سامان ہو جائے۔ ان کا ہاں صاحب مل جائے گا، بیٹھیں آپ۔ اس نے انار کے درخت میں سے ایک انار توڑا اور اس میں سے رس نچوڑا تو پورا ایک گلاس رس بھر گیا، اور بادشاہ کو جب دیا تو بادشاہ نے پیا کہ اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے اور ٹھنڈا ہے، میٹھا بھی ہے۔ پی لینے کے بعد میں بادشاہ کے دل ہی دل میں خیال آیا کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں اور ہماری رعایا کے پاس ایسے باغات ہیں، یہ کبھی ہمارے راج محل میں ایسے درختوں کے پھل نہیں بھیجتے، لہذا اب ہم جب اپنی ریاست میں لوٹیں گے راج محل میں تو اس کو حکومت کی ملک بنائیں گے۔ پھر چلتے چلتے اس نے کہا کہ نوجوان اب میرے چلنے کا ارادہ ہے، اگر تمہاری منشا ہو تو ایک گلاس اور مل جائے۔ کہ جی جناب اور مل جائے گا۔ پھر اس نے ایک انار توڑا اور پھر رس نچوڑا تو پہلے کے مقابلے میں آدھا گلاس رس آیا اور اس کا ذائقہ بھی بد مزہ ہو گیا۔ بادشاہ نے پیا اور پینے کے بعد کہا کہ نوجوان تم نے وہ کوئی اسپیشل درخت رکھا ہے؟ اب تم نے درخت جو ہے بدل دیا ہے؟ تو اس نے کہا صاحب نہ درخت بدلا ہے اور نہ ٹہنی بدلی ہے، جس درخت کی جس ٹہنی سے پہلا انار توڑا تھا اسی سے بعد والا بھی توڑا ہے، کہ پھر آدھا رس نکلا ہے، ذائقہ بھی ایسا ہے کہ لگتا ہے۔ اس مالی نے کہا، نوجوان نے، لگتا ہے ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت میں فرق آ گیا ہے۔ وہ بادشاہ جو ایک ملک کا بادشاہ تھا، اس کی نیت کا فرق درختوں کے پھلوں میں پڑ رہا ہے۔ تو دعوت اللہ کی محنت کی بنیاد پر ایک بندہ جب پورے عالم کا ذمہ دار ہے، اس کی نیت کا اثر پورے عالم میں کیسا پڑے گا آپ اندازہ لگاؤ۔ صرف اتنی بات سمجھنی ہے، صرف اتنی بات کہ ہم کون ہیں، ہم کو کیوں دنیا میں بھیجا گیا؟
हम आए नहीं हैं, हम भेजे गए हैं। अहकुमुल हाकिमीन ने हमको भेजा है, ये बात है, ये समझना है। तो बादशाह ने दिल ही दिल में कहा, हाँ दिल ही दिल में, कि अभी तो सिर्फ मैंने सोचा था, मेरी सोच की ये नहुसत है कि दरख्तों के फलों का रस जो है वो सूख गया। जब ये हिमाकत मैं कर बैठूंगा तब क्या होगा। फौरन दिल ही दिल में अल्लाह से तौबा किया, हाँ, कि फिर उन्होंने कहा कि नौजवान अब मैं चलता हूं, तेरी मर्जी हो तो एक गिलास और पिला दे। तो बादशाह दूसरी मर्तबा जिस टेनी से तोड़ा था ना, उस पर नजर रखे हुए था। जब तिबारा नौजवान ने दरख्त से फल तोड़ा और फिर रस निचोड़ा, तो फिर गिलास भर के मिला और जायका कि पहले से भी ज्यादा अल्लाह ताला ने उसके अंदर मजा डाल दिया। कि नौजवान क्या बात है कि साहब जी ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क के बादशाह की नीयत सही हो गई है। ये है, हाँ, तो एक मुल्क का बादशाह, वो पूरे आलम का बादशाह नहीं था, हम पूरे आलम के इंसानों के जिम्मेदार बना के भेजे गए। समझ नहीं रहे हम समझ रहे हैं हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हाँ, हम अपने आप को समझ नहीं रहे। हमने दुनिया की चीजों की कदर कीमत को समझा नहीं, समझा तो अपनी कदर कीमत को नहीं समझा। हाँ, कि हमारे नबी आका मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के, इस कायनात के वजूद हैं, कायनात वजूद। आपकी वजह से इस कायनात को वजूद मिला है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना उम्मती जो है वो कायनात की बका है, वो कायनात की बका है। जब तक के एक बंदा भी इस अल्लाह की जमीन पर रहेगा और वो ये कहता हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया के पूरे कायनात के निजाम को चलाए। अल्लाह के नजदीक ये ईमान वाले की ये कदर कीमत है, ये है, ये कदर कीमत ईमान वाले की है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारी मेहनत के रुख बदल गए, इसलिए हमारे यकीन बिगड़ गए। इंसानियत के दिलों का रुख फेरने के लिए और इंसानियत को बनाने के लिए हमेशा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते रहे हैं। अब कयामत तक के कोई नबी नहीं आने का। अगर कोई नबी आना होता तो इस उम्मत को खैर उम्मत का लक़ब नहीं दिया जाता। हाँ, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर खैर उम्मत के लिए कोई शर्त न होती तो अल्लाह ताला कुंतुम खैरा न कहते, बल्कि फरमाते अंतुम खैरा उम्मत, कि कुंतुम में शर्त लगी है कि तुम बेहतरीन उम्मत कब हो गए। ये अल्लाह ने आगे बताया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए तुम चुने छाटे गए, सारी इंसानियत के लिए। आज हमारे पास ईमान वालों के लिए टाइम नहीं है। ईमान वालों को तो छोड़े मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, घर वालों के लिए वक्त नहीं है, घर वालों के लिए कि तुम खैर उम्मत क्यों हो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर अम्र बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर ना करना होता, ये काम ना बताया होता, तो हम कभी खैर उम्मत ना होते। ये सच है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत शेख ने फजाइल आमाल के अंदर लिखा है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के कौल हैं, आप फरमाते हैं, अगर अंबिया की जिंदगी से, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से अम्र बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को निकाल दिया जावे तो नबूवत का इयाज़ बिल्लाह, नबूवत का बेकार आना साबित है।
پھر نبوت کس کام کی؟ اگر نبی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہیں کرتا تو پھر نبی اور نبوت کا مقصد؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبوت کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، سوئی ہے، سوئی جس پہ دھاگا ڈال کر ہم لوگ اپنے پھٹے پرانے کپڑے بھی سل لیتے ہیں، بٹن بھی ٹاک لیتے ہیں، ہے نا بھائی؟ سوئی، سوئی کے اندر ایک ناکا ہوتا ہے، سوراخ، جس میں دھاگا پرویا جاتا ہے۔ اگر سوئی کا ناکا ٹوٹ جائے تو بولو پھر سوئی کا مقصد باقی ہے؟ تو نبی کی زندگی سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر نکل جاوے تو نبوت کا مقصد فوت ہو جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی زندگی سے نکل جاوے تو اس کا امتی پن خطرے میں نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ہے، یہ بات سمجھنی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ دعوت تبلیغ والوں کا یہ کام ہے، جھولا اٹھا کے چلنے والوں کا کام ہے، کہ نہیں، ہر اس بندے کا کام ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کا یہ کام ہے۔ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اصول ملتے ہیں کام کرنے کے، اس لیے ہر ایک کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب کام کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہدایت والے اعمال پر لگائیں اور ہدایت والے اعمال پر پوری انسانیت کو کھڑا کرنے کی فکر کریں۔ یہ ہے کہ ہمارے پاس میں ہدایت کے اسباب موجود ہوں تب تو ہم دوسروں کو ہدایت پر لائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر دنیا کے اندر جتنے اسباب پھیلے ہوئے ہیں، ہم ان پر نظر ماریں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا، ڈاکٹری کے لائن سے، وکالت کے لائن سے، ٹیلر کی لائن سے، کاشتکاری کے لائن سے، دنیا کے اندر جتنے اسباب پھیلے ہیں، کسی ایک پر بھی نظر ڈالیں تو ہم کو سمجھ میں آئے گی بات کہ ڈاکٹر کے پاس دیکھیں تو ڈاکٹر کے پاس میں آنے والے مریضوں کی بیماری سے ان کے مرض کی دوائیاں ڈاکٹر کے پاس موجود ہیں۔ وکیلوں کے پاس ہم جائیں گے تو اپنے موکلوں کو تمام کی تمام دھاراؤں سے بچانے کے لیے ان کے پاس دلیلیں موجود ہیں۔ کیا ہم کلمے والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم دعوت کے کام کرنے والے ہیں، کیا ہمارے پاس بھی وہ اسباب موجود ہیں کہ ہم بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور ہمارا گھر کا ایک ایک فرد، ہماری بستی کا ایک ایک فرد جہنم کی آگ سے بچ جائے؟ کہ یہ اسباب ملیں گے کہاں؟ کہ یہ اسباب ملیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ یہ اسباب ملیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ سیرت کا مطالعہ کرنے سے، قرآن کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہے، کتنی قربانیوں کے ساتھ میں کیا ہے اور کن حالات میں کیا، کن حالات پر کیا، کہ پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں اور کام کہ دعوت کا کام جاری ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہم اگر کام سیرت کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کی محنت کے لیے کیا کیا قربانی دی ہے اور کیا کیا قیمت چکائی ہے۔ صرف اور صرف کلمے کی دعوت پر تمام کے تمام مشرکین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر جمع کیا۔ کوئی خود آیا، کوئی نے اپنا قاصد بھیج دیا۔ سب سے پہلا جو آپ نے کلام کیا ہے، سب سے پہلا
نہ قرآن کی علماء حضرات بھی بیٹھے ہیں. آپ کبھی پوچھو تو صحیح، کبھی سیکھنے کی کوشش تو کریں، سمجھنے کی کوشش تو کریں. یہ کام ہے کیا؟ یہ دعوت تبلیغ دعوت تبلیغ دعوت تبلیغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے بھائی. یہ دماغ سے نکال دو. یہ ہر اس بندے کا کام ہے جو اللہ کا کلمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے. یہ ہر ایک اس بندے کا کام. خود مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کام کرنے والوں نے اس کا نام رکھ دیا. مجھ سے اگر کوئی پوچھے میں اگر اس کا کوئی کام کا نام رکھتا تو میں اس کا تحریک ایمان نام رکھتا. کہ سارے کے سارے مشرکین جمع ہیں، اور سب سے پہلا کلام آپ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے 40 سالہ زندگی میں کیسا پایا. تو سارے کے سارے مشرکین نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ کے منہ سے کبھی غلط بات نہیں سنی، آپ صادق الامین ہیں. کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ کیا اصول ملتے ہیں اس سے؟ کہ کام کرنے والا داعی کی دعوت جب چلے گی جب داعی کی زندگی پاک ہوگی، معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تمام کی تمام لائن سے زندگی جب پاک ہوگی تب دعوت پہ جان آئے گی. ورنہ چیختے چلاتے مر جائیں گے لوگ. مر چکے، کھپ چکے کتنے. کہ سب کے سب نے کہا کہ آپ سچوں کے سچے ہیں، ہماری آنکھوں کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، آپ کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے. کہ جب کہیں تم مجھے جب سچا جانتے ہو تو میں تمہیں ایک مثال ایک بات بتاؤں. اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس دامن کے پیچھے ایک گھوڑ سوار لشکر تیار کھڑا ہے، کل صبح تمہارے اوپر حملہ کرے گا، کیا تم میری بات کو سچ جانو گے؟ کہ ہاں ہم سب سچ جانیں گے. کہ فرمایا اس لشکر سے خطرناک کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. تم سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو بڑا مان لو. قولوا یا ایھا الناس لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ کو بڑا مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے. بس اتنا کہنا تھا. سب سے پہلا پتھر اس چچا نے مارا ہے جس نے آپ کی پیدائش میں مٹھائیاں مکے کے اندر تقسیم کی، باندیاں آزاد کی. سب سے پہلا پتھر ابو لہب نے مارا، سگا چاچا. اور آپ کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی. پوچھو علماء کرام سے کہ ان لگتے جگر کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلیجے کے جو ٹکڑے 2 ہیں، ان کی طلاق کس بنیاد پر ہوئی؟ کیا آپ نے جہیز نہیں دیا تھا؟ اس بنیاد پر طلاق ہوئی؟ پوچھے تو صحیح. میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ بات یہاں سے بتانا بڑا آسان ہے. ہاں بڑا آسان ہے. درد کا احساس تو اس کو ہوتا ہے جس کو چوٹ لگی ہو، جس کی جوان 2 بیٹیوں کا طلاق ہوا ہو اس کلمے کی بنیاد پر، جسے ہم اپنی باڈی کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر اپنانے کو تیار نہیں. دین مٹ رہا ہے، امت پیاسی ہے، بنا کلمے کے رخصت ہو رہی ہے، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بولو یہ کام بنے گا بھائی؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک پر ہمارا گریبان پکڑ لیں اور یہ کہیں کہ ہم نے اس دین کے خاطر اپنی بیٹیوں کی طلاق دلوائی، اپنے ساتھیوں کی بوٹیاں نچوائیں، اور یہ دین تم تک پہنچایا. تم نے اس دین کے خاطر کیا کیا؟ کیا بنے گا؟ ہمارے پاس چھیڑیاں زیادہ تھیں. اللہ جہاں کا تو جی بہت چاہت رہا تو نے دین کی محنت خاطر، لیکن بھینسی کا مجبوری رہا ہے، مورے علاوہ کونوں سے نہیں لاگت رہے. یہ بتائیں گے؟ یہ اجر کام کرے گا بھائی؟
اللہ تیرے دین کی محنت تو کرنا چاہتے تھے، آپ ہی نے 4 کارخانے عطا کیے تھے، بیوی بچوں سے ملاقات کے لیے وقت نہیں تھا، تیرے دین کی محنت کیسے کرتے؟ یہ بولیں گے؟ اگر اس امت کا کوئی بوڑھا آدمی بھی اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر عذر پیش کرے، خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس بوڑھی امت کے نابینے کا بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی اندھا آدمی اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کرے، اے اللہ تیرے دین کی محنت کرتا، تو نے مجھے آنکھ نہیں دی اس لیے تیرے دین کی محنت نہیں کر پایا، اللہ فرمائیں گے اچھا لاؤ عبداللہ ابن مکتوم کو۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے کھڑا کیا جائے گا اور ارشاد ہوگا، پوچھ اس سے اس کے جسم کے ٹکڑے کیوں کیے گئے؟ اس لیے میرے بھائی، اس کام کے لیے مالداری کوئی اجر نہیں ہے، اس کام کے لیے مفلسی کوئی اجر نہیں، کوئی اجر نہیں۔ جسم میں سانسیں چل رہی ہیں، ہاتھ پیر صحیح سلامت ہیں تو بھی دین کا کام کرنا ہے، اور ہاتھ پیر سلامت نہیں ہے تو بھی دین کا کام کرنا ہے، تو بھی کام کرنا ہے۔ اس امت کا کوئی لنگڑا، اگر کوئی وکلانگ آدمی اللہ کے سامنے عذر پیش کرے، اے اللہ تیرے دین کی محنت کرتا، تو نے مجھے لنگڑا بنایا اس لیے میں تیرے دین کا کام نہیں کر پایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا لاؤ عمرو بن جموح کو اس کے سامنے کھڑا کرو۔ ساری کی ساری حجتیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو تمام حجتیں پار کر دی، کسی کا کوئی اجر کام نہیں کرے گا، کوئی اجر کام نہیں کرے گا، کوئی اجر کام نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم سمجھیں ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، کیوں پیدا کیا گیا۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی تھی کہ مرد تو مرد، مستورات بھی پیچھے نہیں تھی، مستورات بھی پیچھے نہیں تھی۔ صحابہ اکرام کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی پیچھے نہیں رہے۔ پوچھے تو صحیح، جو سب سے بڑا اسلام کا دشمن، جس نے پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے پہ گزار دی، ابو جہل جیسا شخص، اس کو قتل کس نے کیا؟ پوچھے ہم علماء کرام سے، کیوں ہمارے پاس دین سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم سمجھیں ہم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہمارا کیا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذمے اور بندوں کے اوپر ایسا کوئی کام نہیں رکھا جو بندے کے بس کا نہیں ہے۔ اس لیے تم مثال دے کر اللہ پوچھ رہے ہیں، اے نبی جی ذرا ان کاشتکاروں سے پوچھو کہ جو زمین کو پھاڑ کر درخت نکلتا ہے، یہ نکالتے ہیں یا ہم نکالتے ہیں؟ وہ اتنا باریک سی کومل زمین کو پھاڑ کر نکلتی ہے کہ اس کے اوپر باریک سا باریک کنکر کا بھی وہ برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اس کو قوت کس نے دی؟ جو زمین کو پھاڑ کر نکل جائے کہ میرے بندو یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، اس لیے تمہارے ذمے یہ ہے ہی نہیں، نہ یہ تمہارے بس کا ہے نہ یہ تم کر سکتے ہو، یہ تو تمہارے پروردگار کے بس کا ہے کہ تمہارے بس کا جو ہے وہ تم کرو۔ جن کا یقین یہ بن جائے، حدیث میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے، جس کا یہ مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو،
جس کا جیسا گمان بن جائے اللہ کے بارے میں، پھر اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا اس بندے کا اللہ کے بارے میں گمان ہے۔ اگر بندے کا یہ یقین بن جائے کہ میں اپنی محنت سے پل رہا ہوں، میں اپنی صلاحیت سے پل رہا ہوں، پھر اللہ اس کی صلاحیت اور اس کی محنت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ باتیں سمجھ میں کب آئیں گی؟ یہ باتیں سمجھ میں جب آئیں گی جب ہم دین کی محنت پر لگیں گے اور ایمان کی سطح بلند ہوگی۔ جب ایمان زندگیوں میں حقیقت کے ساتھ آئے گا تب یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، ہاں تب سمجھ میں آئیں گی، تب سمجھ میں آئیں گی۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایمان سیکھنے کے لیے صحابہ اکرام نے مکی زندگی میں 11 سے 13 سال مسلسل کلمے کے اوپر محنت کی ہے، کلمے کے اوپر محنت۔ جب یہ یقین بن گیا کہ کرنے دھرنے والی ذات تن تنہا ایک اللہ کی ہے، ایک اللہ کی، یہ بول ایک ایسا بول تھا کہ اللہ سے ہوتا ہے، یہ مشرکین کے لیے ایسی چوٹ تھی کہ جس چوٹ کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ جیسے ابھی اگر کسی کی تشکیل یہاں پر ابھی ہوگی آپ کو سمجھ میں آئے گا، کسی کاشتکار کی پکی ہوئی فصل کھلی ہو اور اس سے بولو کہ چلو اللہ کے راستے میں 4 ماہ کے لیے نکل جاؤ، جس نے یہ فصل تمہاری تیار کی ہے اس کا نگہبان اور اس کی حفاظت بھی وہی کرے گا، تو یہ بات جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اوپر محنت کر کے یہ بات ان کے دلوں کے اندر اتار دی تھی، تو وہ پھر ہر ایک تقاضے کے لیے تیار رہتے تھے، ہر ایک تقاضے کے لیے، ہر تقاضے کے لیے۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین خندق کھود رہے ہیں، سخت سردی کا موسم ہے، رات کا سمے ہے، رات کا ٹائم ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، وہ فرماتے ہیں اتنی سخت سردی تھی کہ مجھ سے سردی برداشت نہیں ہو رہی تھی اور بھوک کی ایسی حالت تھی کہ مجھ میں کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں تھی، میں لیٹا ہوا تھا، گھنگھور اندھیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز لگی، کون ہے جو دشمنوں کے خیمے پر جا کر وہاں کے احوال معلوم کر کے آئے؟ فرما رہے میں سمٹا ہوا لیٹا تھا، آپ چل رہے تھے، آپ کا قدم مبارک میرے جسم سے ٹکرایا۔ فرمایا کون؟ فرمایا حذیفہ۔ بولے کھڑا ہو، تو جا کے پتہ کر کے آ، کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے، یہ ہے حال، بھوک کی شدت یہ ہے۔ ہاں ہم سے کہا جا رہا ہے کھا پی لو پھر کرو کام، تو بھی ہم کام کے لیے تیار۔ کھانے پینے کے بعد تمام طریقے کی، ہم اتنے تندرست نہیں ہیں، کوئی بھی آدمی جتنی صحابہ کرام نے تندرستی کو برداشت کیا، میرے محترم بزرگوں دوستو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، جب چلنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ حال احوال لے کر آنا ہے، کوئی حرکت نہ کرنا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں چلنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ حذیفہ کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اے اللہ ہر طرح سے اس کی حفاظت فرما۔
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کا کرنا کہ بھوک کی شدت غائب ہو گئی، ٹھنڈ کی شدت ختم ہو گئی، اب بے خوف و خطر میں چلا۔ اور میں جب دشمن کے لشکر کے پاس پہنچا، جو اس وقت تک کہ ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکین کے لشکر کے امیر یہی تھے، سپہ سالار یہی تھے ابو سفیان، کہ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ابو سفیان آگ تاپ رہا ہے، جوڑ کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور میرے ذہن میں بات آئی کہ میرے بالکل نشانے پر ابو سفیان ہے، کہ میں نے کمان کو سنبھالا اور ترکش میں سے تیر نکال کر لگا کر میں نے بالکل نشانہ سادھا، اور مجھے یاد آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ کوئی حرکت نہ کرنا۔ تو کمان میں سے میں نے تیر کو نکالا اور جیسے ترکش پہ رکھا، اس کی سرسراہٹ سے ابو سفیان کو بھنک لگ گئی۔ ابو سفیان نے کہا دیکھو ہمارے خیمے میں کوئی اجنبی آدمی آیا ہے، اپنے اگل بغل والوں کے ہاتھ پکڑ کے پوچھو اور وہ اپنا نام بتا دے، تمہیں پتہ چل جائے گا، تاکہ اس بات کا جائزہ مل جائے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت فہم عطا فرمایا، میں نے دائیں طرف والے کا ہاتھ پکڑا تم کون، بائیں طرف والے کا ہاتھ پکڑا تم کون، میں ہاتھ پکڑنے سے رہ گیا، اور میں وہاں سے نکلا، میری آنکھ نے دیکھا کہ آسمان کھلا اور گھوڑ سواروں کا ایک لشکر اترا، اور اس میں سے ایک نے ہم سے کہا کہ جاؤ تم اپنے آقا سے کہہ دینا اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا۔ کیا مطلب اس کا؟ چند قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اللہ چاہتے جبریل امین کے ذریعے، وحی کے ذریعے سے آپ بتا دیتے کہ اے نبی جی آپ پریشان نہ ہو، ہم نے انتظام کر دیا۔ حذیفہ کے سامنے یہ معاملہ کیوں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ علماء اکرام فرماتے ہیں حذیفہ کے سامنے اللہ یہ معاملہ اس لیے لائے ہیں، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ سبق دینا مقصود تھا کہ دیکھو دین کے تقاضوں پر جو آدمی کھڑا ہوگا، جو دین کے تقاضوں کو پورا کرے گا، اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو ایسا اترتا ہوا قیامت کی صبح تک دیکھے۔ یہ ہے دین، یہ ہے محنت، یہ ہے محنت۔ چند ٹکوں کی محنت کرنے کے بعد جب چند ٹکے حاصل ہو گئے تو یقین بن گیا کہ محنت سے ٹکے حاصل ہوتے ہیں، محنت کرو، محنت کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت کا یقین بنا تھا کہ دنیا کی محنت نہیں، دین کی محنت کریں گے، اللہ دنیا میں بھی چمکائیں گے اور آخرت میں بھی چمکائیں گے۔ آپ اندازہ لگاؤ جتنی صحابہ اکرام کی جماعت ہے، مختصر سی جماعت، حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے صحابہ تھے؟ علماء نے لکھتے ہیں 1,29,000 1,30,000 کل ٹوٹل صحابہ کی جماعت۔ آج کتنے ہیں بھائی؟ 1,30,000 مستورات چلو گھر میں تھی، 2 لاکھ پکڑ لو، 2 لاکھ کے مقابلے میں وہ صحابہ کی مٹھی بھر مسلمان پوری دنیا کے اوپر چھائے ہوئے تھے، پوری دنیا میں چمک رہے تھے۔ آج اتنے اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ تو یو پی میں مل جائیں گے مسلمان۔ دیکھتے ہوں گے آپ لوگ ٹی ویوں میں، موبائل پر، بے شرم کی لکڑی کی مار برداشت نہیں ہو رہی بھائی، یہ ہے ایمان کی سطح۔ اور وہاں صحابہ کو کام کر رہے ہیں دین کی محنت۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی صحابی ہیں، اور گرفتار کیے گئے، لا کے پیش کیا گیا۔ ان کے بادشاہ نے نصرانیت پیش کی کہ تم کلمے کو چھوڑ دو، نصرانیت کو قبول کر لو، آدھی سلطنت تمہاری۔
وہ کہہ رہے تم آدھی کی بات کر رہے ہو، تمہاری بھی پوری اور عرب کی بھی پوری اگر مل جائے تو بھی میں پلک جھپکنے کے برابر بھی تیار نہیں۔ اچھا، کہ تمہیں معلوم ہے ہماری نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کہ جو کچھ ہو تم سے کر گزرو۔ کہ تیل گرم کیا گیا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو دو کو تیل میں زندہ ڈال دیا۔ کہ فرمایا تم ہماری ابھی بھی بات مان جاؤ، یہ تو تمہارے لوگ تھے، تمہارا نمبر بھی آئے گا۔ کہ بھئی جو پہلے کہہ چکا ہوں، جو تم سے بن پڑے کر گزرو، ہم اس کام کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہ بھئی ان کو سولی پہ لٹکاؤ، اور تیر اندازوں کو بولا کہ تیر ان کے جسم کو نہ چھولے، ان کے کان کے بغل سے، ان کے بازو کے بغل سے نکل جائے، تیر ان کے جسم کو نہیں چھولنا چاہیے۔ تیر اندازوں نے تیر چلائے اور یہ بے خوف و خطر، یہاں بے شرم کے ڈنڈے برداشت نہیں ہو رہے، یہ ہے ایمان کی سطح۔ کہ پھر نیچے اتارو، لاؤ ان کو، کہ تیل میں ڈالو ان کو۔ لے جانے لگے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے۔ ان کے جلادوں نے خبر کری کہ بادشاہ سلامت یہ رو رہے ہیں۔ کہ ہاں وہ تو ہمیں معلوم تھا، موت ایسی سخت چیز ہے کہ پتھر دل بھی پگھل جاتا، اب لاؤ ہمارے سامنے پیش کرو۔ کہ میں تم سے کہہ رہا تھا، سمجھا رہا تھا کہ تم میرے رونے سے دھوکے میں نہ آنا۔ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے تیل میں ڈالا جا رہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں اللہ نے مجھے جان ایک دی ہے، اللہ کے سامنے اس جان کو پیش کرنے کے لیے میں کم سمجھ رہا ہوں۔ اے کاش اللہ مجھے میرے جسم کے اندر جتنے بال ہیں، اگر اللہ نے مجھے اتنی جان دی ہوتی، میں ایک ایک کر کے اس اللہ کے دین کے خاطر، اس کے نام کے خاطر قربان کرتا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ کہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم تم کو چھوڑ سکتے ہیں ایک شرط پر، کہ تم ہماری پیشانی کا بوسہ لے لو۔ کہ ہم تمہاری پیشانی کا بوسہ ایک شرط پر لے سکتے ہیں، کہ تم ہمیں نہیں ہماری پوری جماعت کو آزاد کرو، تب ہم تمہاری پیشانی کا بوسہ لیں گے۔ کہ ٹھیک ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بوسہ لیا، اور پورے کی پوری جماعت جب وہاں سے نکلی، اس وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے جب کارگزاری سنائی، کارگزاری سنانے میں ایک ساتھی نے کہا امیر المومنین، ہمارے امیر صاحب کا ایک عمل ہم کو پسند نہیں آیا، کہ امیر صاحب نے اس مشرک کی پیشانی کا بوسہ دیا ہے، اس نصرانی بادشاہ کا۔ کیا پوچھا حذیفہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہ فرمایا امیر المومنین، تمام کے تمام ساتھیوں کی جان کے لیے کیا ہے، میں نے اپنی جان کے لیے نہیں کیا۔ امیر المومنین اٹھے اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کا بوسہ دیا، اور سب کو کہا کہ سب لوگ اس کے حذیفہ کی بوسہ لو۔ یہ ہے کام، یہ کام ہے۔ اس کام کے خاطر جوانوں کی جوانی لگی، بوڑھوں کا بڑھاپا لگا، بچوں کی بچپنا لگا، عورتوں کا جوانی لگی، عورتوں کا بڑھاپا لگا، کتنی عورتوں کا سہاگ لگا، تب یہ دین ہم تک پہنچا۔ جس دین کو ہم اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بالکل معصوم بچے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں ہمارے والدین شروع زمانے میں ایمان میں داخل ہو گئے، اس وقت کلمے کا پڑھ لینا آگ کے انگاروں پر چلنا تھا۔
کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کی ہجرت کر کے چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد میں جب ہمارے والدین کا ایمان لانا مشرکین پر ظاہر ہو گیا تو مشرکین نے ہمارے والدین کے ساتھ میں ظلم اور زیادتی شروع کر دی۔ ہمارے والد صاحب نے ہماری والدہ کو لے کر، اور ہم چھوٹے سے تھے، ہم کو گود میں لے کر چھپ چھپا کر ہم نے ہجرت کی اور ہم کسی طرح سے مدینہ پاک پہنچے۔ خود بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے والد صاحب کو اصحاب صفہ کے ساتھ میں بٹھایا، اصحاب صفہ کے چبوترے میں بٹھایا، ہماری والدہ کو انصار کے کسی گھرانے میں سے ایک گھرانے پر ٹھہرایا۔ ہم چھوٹے سے بچے تھے، جب ہمارا دل کرتا ہم اپنی والدہ کے پاس چلے جاتے، جب ہمارا دل ہوتا ہم اپنی والد صاحب کے پاس آ جاتے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ہمیں جب اپنی والدہ کی یاد آتی، ہمارے والد صاحب اپنے سینے سے لگا کر ہماری پیٹھ کو تھپتھپا دیتے اور بیٹا ہم سو جاتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میدان کے لیے جماعت کی تشکیل کی، ہمارے والد صاحب نے بھی نام پیش کر دیا، اور نام پیش کرنے کے بعد جب ہم سے ملاقات ہوئی تو والد صاحب نے ہم کو اپنی گود پر بٹھا کر کہا، بیٹا بصیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کی تشکیل کی ہے جس میں ہم نے اپنا بھی نام دیا۔ بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو جان، امی کا انتقال پہلے ہو گیا، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جاتے ہیں؟ یہ خالی جگہ کو پر کر لو بھائی، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے، بیٹا باپ کو منا رہا ہے کہ ابو جان آپ ہم کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ابو کہہ رہے ہیں بیٹا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تلوار کے سائے پر ہو اور میں تجھے اپنے سینے سے لگا کر لوریاں سناؤں، یہ مجھ سے گوارا۔ کہ ہم روتے رہے۔ لشکر تیار ہوا، ہم روتے رہے، ہمارے والد صاحب ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جہاں تک ہمیں گھوڑ سواریوں کی سواری نظر آئی، لشکر نظر آیا، وہاں تک تو ہم پیچھے پیچھے گئے اور پھر رو کے لوٹ آئے۔ کیا ان کے سینوں میں دل نہیں تھا بھائی؟ وہ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ 1400 سال کے بعد ہم ہی محبت کرنے والے پیدا ہوئے اپنے بچوں سے؟ سوچو تو صحیح۔ کہ ایک زمانے کے بعد یہ خبر آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر فتح کے ساتھ واپس آ رہا ہے، کہ ہم نے مدینہ پاک کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے جو دوست تھے، ہم نے ان کو سب کو تیار کیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا استقبال مدینہ کے باہر کریں گے، چلو۔ کہ چھوٹے چھوٹے بچے، کیا جذبات ہوں گے آپ کہ قطار لگا کر بچے کھڑے ہیں اور صحابہ اکرام گزر رہے ہیں، جس کا بچہ سامنے پڑتا ہے وہ اپنے بچے کو اٹھا کر سواری پر بٹھاتا ہے اور مدینہ پاک کی طرف، گھروں کی طرف چل دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ کرتے کرتے پورا لشکر گزر گیا، صرف اور صرف بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، سب سے پیچھے سواری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی۔ بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے سامنے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترے اور آپ بصیر کو جب دیکھے تو بصیر بیچارہ کھڑا معصوم بچہ، فرمایا یا نبی اللہ، سارے بچوں کے ابو آ گئے، ہمارے ابو کا پتہ نہیں چلتا۔
آپ کا कलेजे में धक्का लगा, आपके आंख से आंसू जारी हो गए कि मैं इस मासूम को क्या बताऊं कि इसका बाप तो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया। आप फरमाते हैं मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बशीर की बात का जवाब दे सकता। मैंने बशीर से चेहरे से अपना चेहरा घुमाया, बशीर मेरी दाहिनी तरफ आ गया और मेरे कुर्ते का दामन पकड़ के हिलाया, या रसूल अल्लाह आप मेरी बात का जवाब नहीं देते, मेरे अब्बा का क्या हुआ, आप मुझको बताएं। आप फरमाते हैं मैंने बाईं तरफ चेहरा घुमाया, बशीर मेरी बाईं तरफ आ कि मैं इस मासूम को क्या जवाब दूं। ये है दीन के खातिर कुर्बानियां जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूं, आप तैयार नहीं हैं। दीन मिट रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार? हाँ? आप फरमाते हैं मैंने अपनी उंगली मुबारक से बशीर के आंसू पोंछे और मैंने कहा बशीर क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि ऐसा तेरी माँ बन जावे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा बाप बन जावे, क्या तू इस पर राजी नहीं? बच्चों का बचपना लगा, जवानों की जवानी लगी, बूढ़ों का बुढ़ापा लगा, तब ये दीन हम तक आया है, तब दीन हम तक आया है। जिस दीन को हम अपनाने को तैयार नहीं है, हमने अपनी जिंदगियों से खुरच कर अल्लाह के दीन को निकाला। घरों के अंदर से खुरच कर दीन को निकाला, बेदीनी को खरीद कर लाकर अपने घरों को बेदीनी से भरा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये तकरीर बयान का काम नहीं है, ये दिल से दिल जलाने का काम। हाँ? गाड़ी जब चलेगी रोड पर, गाड़ी में जब तेल होगा, दावत के तकाजों पर और दावत के काम पर वो बंदा चलेगा जिस बंदे के अंदर उम्मत की बेदीनी का दम, वो चलेगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारी जिंदगी में कोई उज्र नहीं है और कोई उज्र अल्लाह के यहाँ कबूल भी नहीं। सहाबा इकराम में एक एक मर्द है मौजूद, 7 बहनें मौजूद हैं, यहूदी नसरानियों के कर्जे खोपड़ी पर मौजूद, फिर भी दीन की मेहनत के लिए निकल रहे हैं। खुद आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी अपनी जिंदगी में 25 से 27, 29 3 रिवायतें मिलती हैं कि आपने खुद गज़वात में शिरकत की। छोटे बड़े 150 सफर मदीने पाक के अंदर से 10 साल की जिंदगी में 150 सफर कराए। ये तमाशा थोड़ी है, ये काम है। जो जितना खुशकिस्मत हो उतना वो कर गुजरे। जैसे साथी कह रहे थे कि काम ऐसा कर गुजरो कि 100-200 तुम्हारी मेहनत से ऐसे अफराद तैयार हो जाएं कि कल अल्लाह के सामने सूरत दिखाने जैसी बने। करेंगे सब इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा दीन की मेहनत? हाथ उठाओ, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। कहां पे दीन की मेहनत करेंगे भाई? अपने अपने घरों पर। सब नियत करो कि मौत से पहले 4 माह सब लोग लगाएंगे, मरने से पहले 4 माह लगाएंगे इंशाअल्लाह। बताओ कौन कौन लगाएगा? हाथ उठाओ पहले, सबसे पहले। सब करेंगे ना इंशाअल्लाह? मकामी भी और जो अल्लाह के रास्ते में आए हैं 3 दिन के लिए वो भी, और जो चिल्ले की जमात बिजनौर की पड़ी है वो जमात भी। सब नियत करो पक्की, हम इंशाअल्लाह अल्लाह के दीन के लिए जिएंगे, अल्लाह के दीन के लिए मरेंगे। सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह? उठाओ हाथ, कौन कौन हाथ को करता है बताओ। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। पक्की सच्ची नियत है भाई। मरने से पहले लगाएंगे 4 माह, सब लगाएंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ। और कब आएगी मौत भाई? बोलो किसके पास सर्टिफिकेट मौजूद है कि मैं 10-20 साल तक 50 साल तक जीऊंगा? बताओ। 4 माह के लिए बताओ।
بتائیے. حافظ عبدالرؤوف صاحب اللہ قبول فرمائے. ہماری مسجد سے مکمل جماعت ہے الحمدللہ. بھائی کمال احمد. بتاؤ بھائی بتاؤ اور بتاؤ. محمد طلحہ اللہ قبول فرمائے بھائی اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ بھائی. اجی بجنور والے کہاں گئے؟ بتائیے. یہاں نہ موجود ہے. اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اور بتائیے بھائی ساتھی. حسین پور والے بتاویں، گرواں والے بتاویں، شیخن پور والے بتاویں. بے دینی کا رونا ہر ایک کی زبان پر ہے، دین کے لیے مٹنے کو کوئی تیار. ہاں دین پورے عالم میں پھیل جاوے، دین کا پرچم پورے عالم میں پھیلا جاوے اور ہمارا کچھ نہ لگے. جنہوں نے لگایا تھا وہ چمکا کے چلے گئے. اب چمکانا نہیں ہے، اب ہماری زندگیاں جو دین سے خالی ہو گئی ہیں، محنت کر کے اس دین کو اپنی زندگی میں لانا ہے. اس کے لیے ہے یہ محنت. ہم پھیلائیں گے کیا بھائی دین کو؟ ہاں بتائیے بھائی حسین پور والے بتائیے. گرواں والے بتا دیں شاید، پھر بعد میں حسین پور والے ہمت کر لیں. یہ تو میزبان ہیں حسین پور والے، یہ تو بعد میں تو پورا کوٹا کر ہی دیں گے انشاءاللہ. ہاں گرواں والے بتائیں کب سے جماعت بنائیں گے؟ بتائیے. ہاں 4 ماہ کی بات چل رہی ہے بھائی. نیت کبھی تو کری، نیت مرنے سے پہلے لگائیں گے. بار بار تو ہاتھ اٹھا رہے تھے. 4 ماہ. ہاں اللہ قبول فرمائیے. حافظ شریف صاحب. اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ بھائی. حسین پور والوں بتا دو بھائی. گرواں والے بتا دیے کہ حسین پور میں کامل دین مکمل طریقے سے قانون نافذ ہو چکا ہے. یہاں ضرورت نہیں ہے بھائی. ضرورت ہے تو پھر کہاں بتاؤ، پھر لگاؤ. کھڑے ہو. شرافت. کھڑے ہو جاؤ بھائی. اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے بھائی. اللہ ان کے نکلنے کو آسان کر دے بھائی. اور بتاؤ بھائی. 4 ماہ. اور بتاؤ بھائی اور بتاؤ. یہ بہت سستا سودا ہے 4 ماہ، کوئی بہت بڑی بات تھوڑی ہے بھائی. ابھی ہم لوگ شیخن پور گئے ہوئے تھے، حافظ رفیع صاحب دامت برکاتہم کو دیکھنے. ہمیشہ تشکیل کیا کرتے تھے. ہم بیٹھے تھے ان کے پاس بات کر رہے تھے. ہم نے حاجی حافظ صاحب کتنی دفعہ بولا 4 ماہ دے دو، ڈاکٹر نے کتنے دن کے لیے بتایا ہے؟ کہ امیر صاحب کیا بتاؤں اب، دعا کریں انشاءاللہ. ہم نے کہا دعا ہی تو ہے بھائی، ہم بھی دعا کریں آپ بھی دعا کرو. ہاں یہ زندگی کب بریک لگ جاوے کچھ نہیں معلوم بھائی، کچھ نہیں معلوم. اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے پہلے. تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے پہلے، اور جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے پہلے. جوانی کی قدر و قیمت اس بندے سے پوچھو جس کے ہاتھ سے جوانی سرک چکی ہے. ہاں اس لیے یہ جوانی اللہ کے دین پر لگ جائے. سب نیت تو کرتے ہیں انشاءاللہ جماعت بنائیں گے. ہاں 40 دن کی جماعت نقد. بتاؤ بھائی ہماری جو جماعت آئی ہے ان میں سے، اور حسین پور والے شیخن پور والے یہ جماعت کو مکمل کرنے کا عزم کرے کہ انشاءاللہ پوری تیار کر کے جماعت دیں گے. چلو بھائی جو چلے میں یہاں سے آئے ہیں ہمارے پاس ساتھ میں آئے ہیں وہ پہلے چلے کے ساتھ ہی کھڑے ہوں. ہاں اور بتاؤ بھائی.
मुजम्मिल भाई, और बताओ भाई। जहीर भाई के यहाँ से एक बंदा है, लिख लो भाई। सलामुद्दीन भाई हैं, हमजा है, मौली उसामा है, हसान है इंशाअल्लाह। और बताओ भाई, इसमें जो है तलबा भी हैं, इसलिए साथी जो है इसमें जो है एक दो साथी हुसैनपुर से हो जाएं, एक दो साथी गिरवा से हो जाएं। बताओ भाई, अभी साबान है, छुट्टियां भी हैं। हाफिज साहब को दे दो आप, पहले दे रहे थे आप, उस टाइम पे नहीं चल पाए, अब दे दो, जरूरत है। सब बच्चों का कुरान सही कराएंगे हाफिज साहब, हाँ ठीक है, तरतीब तो बनाएंगे ना भाई, सब करेंगे ना इंशाअल्लाह, इसकी कोशिश करो। इसलिए तकरीर बयानों से काम नहीं चलेगा, और न तकरीर बयानों से दीन की जिंदगियों में दीन आएगा। ये तो सुनना सुनाना, एहसास कराना मकसूद होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि जमातें जो आती हैं, बैठ जाओ भाई, जमातें जो आती हैं ये अल्लाह की नेमत हैं, ये अल्लाह की नेमत है, इनकी कदरदानी हमारे दिलों में हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की है मदीने पाक की, उससे पहले सहाबा इकराम ने हफ्सा की भी हिजरत की और 2 मरतबा की। लेकिन मदीने पाक की जो हिजरत थी और मदीने पाक वालों ने जो सहाबा इकराम जो मुहाजिरीन का जो साथ दिया है, कैसा साथ दिया कि उन्होंने यहाँ तक के कहा कि हमारी 3 बीबियां 4 बीबियां हैं, इनमें से जो तुमको पसंद हो हम तलाक देते हैं, तुम इससे निकाह कर लेना। हमारी जायदाद में से आधा इनका आधा हमारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं, जमीनें तुम्हारी हैं, मेहनत ये करेंगे, आधा तुम्हारा आधा इनका। अब ये तुम्हारी काश्तकारी में हिस्सा लेने नहीं आए, बल्कि ये हमारी बस्ती के अंदर मेहनत करने आए हैं, एक एक ईमान वाले की खुशामद करने आए। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ में उनकी जमात से चिमट जाएं। हाँ, जो हम अपने घरों में खा पी रहे हैं, मैं खुल के ये बात कहना चाहता हूं, समझ लें आप, जो हम अपने घरों में खा रहे हैं, अगर पूरा मुकम्मल एक बंदा जमात की दावत नहीं कर सकता तो वो रोटी तो ला सकता है, दूसरा साथी दाल सब्जी पका लावे, इतना तो करें भाई हम। हाँ? कदर इसलिए नहीं है, कदर क्यों नहीं है मालूम है, हम निकलते नहीं हैं, हमें मालूम नहीं है कि दावत का काम कैसा काम है। हाँ? मैं आपको बताऊं, अंधेर मानेंगे आप, हमारी 3 दिन की जमात है यहाँ, आटा भाटा जो है वो हुसैनपुर वालों के जिम्मे है। हाँ? और हमारे जमात के साथियों की उसूली जमा है, और हमारे पास बांदा से हमारे जिम्मेदारों के फोन आ रहे हैं कि भाई गोश्त कितना लगेगा, किसी साथी का पैसा खर्चा न करना, और यहाँ 3 दिन रहना है, 3 दिन का पूरा नज्म बना हुआ है, खुद खाओ और बस्ती वालों को भी खिलाओ। हाँ? इसलिए सर जोड़ कर बैठो, माल अल्लाह के दीन पर लगाने में बढ़ता है मेरे भाई, घटता नहीं है। ये अल्लाह के मेहमान हैं, इनको हम खिलाएंगे, हमारे घाटा होगा। और ये जहन से निकाल दो कि कोई जमात मोहताज होकर आती है, नहीं, वो तो अपना जान माल लेकर निकल रही है। ये तो हमारी शहादत है कि हमारा नमक लग जाए, हमारा तेल लग जाए, हमारा आटा लग जाए, हमारी खुशामत लग जाए, हमारी मेहनत लग जाए। एक साथी की खुशामत की और जमात के साथ लग के उसके साथी की खुशामत की, वो काम वाला बन गया, वो 4 माह लगाया आया, वो 5 माह लगाया आया, वो मुल्कों के सफर कर रहा है, हमारी खुशामत उसके साथ सफर कर रही है। हाँ? अब लगाओ अंदाजा
کہ مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ حیات زندگی میں اتنی نیکی کماتے تھے کیا جتنا آج قبروں پہ آرام فرما رہے ہیں، ان کے نام اعمال میں کتنے کھاتے میں نیکی جاتی ہوگی؟ لگا سکتے ہو آپ اندازہ؟ یہ ہے کام، کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ جتنے بھی ساتھی ہیں اطمینان کے ساتھ وضو بنائیں، نماز ہوگی اطمینان کے ساتھ میں کھانا کھائیں، پھر اس کے بعد میں آرام کے بارے میں سوچیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ رات بھر اعمال سے مسجد کو مزین کرنے کی ترتیب بھی بنی تھی، اور پھر انشاءاللہ آج بنے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔